ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. باب خوخاتی، باب ہے کھڑکی رکھنا، ول والممری فی المسجد، اور روشنی کا انتظام کرنا مسجد میں. روشنی ہے کہ نہیں؟ باب ہے کھڑکی رکھنے کے متعلق، والممری فی المسجد، اور مسجدوں میں گزرنے والوں کے راستے کے متعلق. حدثنا محمد بن سنان قال اخبرنا فلیح قال اخبرنا ابو نضر عن عبید بن حنین وعن بسر بن سعید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال فرمایا، خطب النبی، خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، سب سے بلند ہے. خیر عبدن بین الدنیا و بین ما عندہ، اس نے اختیار دیا اس بندے کو، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس چلا آئے. فاختار ما عند اللہ، پس اس نے پسند کر لیا اللہ کے پاس جانے کو. فبکا، پس رو پڑے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقلت، پس میں نے کہا فی نفسی، اپنے دل میں، ما یبکی ھذا الشیخ، کس بات نے رونے پہ مجبور کر دیا اس بزرگ کو. ان یکن اللہ خیرہ، بے شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے اختیار دیا ہے عبدن، کسی ایک بندے کو اپنے بندوں میں سے، بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ دنیا میں رہے چاہے وہ اللہ کے پاس چلا آئے. فاختار ما عند اللہ، پس اس نے پسند کر لیا اللہ کے پاس جانے کو جو عزت والا بزرگی والا ہے. وکانا رسول اللہ، پس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو العبد، وہی وہ بندے تھے. وکانا بکر، اور تھے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالمنا، ہم سے زیادہ جانتے. یعنی بکر صدیق بڑے فقاہت والے سمجھدار تھے. ان کو معلوم تھا کہ جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے، کہ اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے دین مکمل کر لیا، اپنے بندوں کے لیے دین پسند کر لیا. یہ اس وقت بات ہوتی ہے کہ جب پیغمبر کا دین مکمل ہو جائے. ظاہر اللہ فرما رہے ہیں جب پیغمبر کا دین مکمل ہو جائے تو پیغمبر کا پھر دنیا میں رہنا جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بہت زیادہ تکلیفیں نہیں دیتے. جب دین مکمل ہو جائے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ اتارنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے جان لیا. تو پھر سمجھ آئی کہ واقعی پاک پیغمبر اب دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد میں جو تمام کھڑکیاں ہیں بند کر دی جائیں سوائے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے. یعنی کھڑکیوں کا یہ فائدہ تھا. اور ان کو جو کہا کہ ان کی کھڑکی بند نہ کی جائے، تو ظاہر اس طرح بھی اشارہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین یہی بننے والے ہیں. یہ شیعہ حضرات تو جھوٹ بولتے ہیں اپنی اذانوں میں، علیہم ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفہ بلا خلف. آپ ان کی اذان کے الفاظ سنیں گے، بلا جو تھا یعنی بلا اختلاف کے خلیفہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بننا تھا. تو یہ بات اس کی غلط ہے، ان کو تو چوتھے نمبر پہ اللہ نے خلافت سونپی ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سمجھدار، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے کے متعلق کئی علماء کہتے ہیں کہ آپ کے زمین پہ 2 وزیر تھے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، اور آسمان پہ 2 وزیر تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. تو یہ زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتہ چل گیا. بس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا بکرین، اے ابوبکر، لا تبکی انا امن ناسی، یعنی نہ روئیں آپ، یعنی کہا کہ آپ نہ روئیں، بے شک امن ناسی علیہ، بے شک احسان کیے لوگوں نے مجھ پر، فی صحبت ہی و مال ہی، اپنے ساتھی بننے کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے. لیکن ابوبکر صدیق جو تھے نا، ولو کنت متخذا، یعنی آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ آپ نہ روئیں، کیونکہ آپ کا احسان تو میرے اوپر سب سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے، کہ اس میں واضح بھی آتا ہے، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے کہ تو نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جو میری مدد کی ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور دیکھو آپ کے بعد یہ 2.25 سال حکومت کر کے فوت ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ، لیکن مال کو دینے میں توجہ ان کی بہت زیادہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی چیز اپنے محبوب نہیں رکھی تھی. جنگ تبوک کا ہی موقع ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے جب فنڈ مانگا جہاد کے لیے، تو اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے آئے، جتنا بھی سامان تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بڑی بڑی سوئیاں ہوتی ہیں نا، بوریا سینے کے کام آتی، وہ بھی لے آئے.
اور کہا پوچھا اس وقت یعنی ایسے حالات میں عمر فاروق نے کہا کہ میں اس وقت بڑا مالدار ہوں، میں نے اتنا صدقہ آپ کے پاس لے کے جانا کہ میں نے آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جانا صدقہ دینے میں، یعنی میرا صدقہ زیادہ آپ کے پاس پہنچے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا آدھا حصہ کیا، ہر چیز کو 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ گھر چھوڑا اور پورے سامان کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آئے۔ لیکن جب لائے تو پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بالکل میں نے نصف کیا، ہاف کیا ہے، آدھا سامان گھر چھوڑ کے آئے ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آئے ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہنے لگے میں سارا ہی کچھ لے آیا ہوں، میں نے گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ فرمایا کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اس کے پیغمبر کی دعا اور ہم نے محبت چھوڑی ہے، تو ان کے ساتھ اب کون مل سکتا تھا نا، فقاہت میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی، تو جانی مالی قربانیاں بھی سب سے زیادہ انہوں نے دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی عمر کا کچھ تھوڑا ہی فرق ہے، چند مہینوں کا۔ ہاں جی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب کہ آپ نہ روئیں، بے شک احسان کیے لوگوں نے مجھ پر اپنے ساتھی ہونے کی یا صحبت کے بارے میں اور مال کے بارے میں۔ ابوبکر صدیق جو ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا، اگر میں ہوتا کوئی پکڑنے والا دلی دوست، من امتی، اپنی امت میں سے خلیلاً میں دلی دوست ہوتا ہے، اگر ہوتا میں پکڑنے والا اپنی امت سے خلیلاً دلی دوست، ضرور پکڑتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن اخوۃ الاسلام، وہ میرا اسلام میں بھائی ہے، کیونکہ اسلام کا بھائی چارہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ اور نہ بھی ہو نا، خونی رشتہ یا خاندانی رشتہ، لیکن جو اسلامی رشتہ ہے نا ہمارا آپ کے ساتھ، وہ بہت مضبوط ہے، اور لیکن وہ میرا بھائی ہے اسلام میں۔ والمودۃ، اور میرا دوست ہے، لا یبقین فی المسجد، نہ چھوڑا جائے یا نہ باقی چھوڑا جائے مسجد میں، باب ان کوئی دروازہ، الا سدہ، مگر دروازہ یا مگر سدہ اس کو بند کیا جائے، الا باب ابی بکر، مگر دروازہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابہ کرام کے دروازے جو کھڑکیاں تھیں نا مسجد میں کھلتی تھی، کیونکہ مسجد سے انہوں نے غسل کے سارے کام شام کرنے یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے آسانی تھی، اس لیے آتا ہے کہ جنابت والا جو ہے نا شخص جس پر جنابت کا غسل واجب ہے، یہ مسجد سے نہ گزرے، اور صحابہ کرام کو مسجد سے گزر کے پانی لینا پڑتا تھا غسل کرنے کے لیے، پھر آتا نا الا عابری سبیل، مگر جو مسجد سے گزرنے والا ہے۔ تو لیکن آپ نے اپنی وفات کے وقت سب کی کھڑکیاں دروازے بند کروا دیے، اور ویسے بھی قبلہ رخ، جب قبلہ بدلا گیا تو ان کے دروازے سامنے آتے تھے، تو اس کے بعد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے دیا، کیونکہ جب دروازہ ہو بیچ میں، جیسے آقا علیہ السلام کا دروازہ مسجد میں ہے، ساتھ ان کا حجرہ ہے، تو جلدی اپنے گھر میں آنا جانا یا مسجد میں جانا، جماعت سے نماز پڑھانی، اس وقت یہی اصول تھا، خلیفۃ المسلمین ہی خطبہ دیا کرتا تھا اور وہی 5 نمازیں باجماعت پڑھایا کرتا تھا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد الجوفی قال اخبرنا وهب بن جریر قال اخبرنا ابی قال سمعت یعلی بن حکیم عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال خرج رسول اللہ، نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض ہی، اپنی بیماری میں، الذی مات فیہ، وہ جس میں آپ فوت ہو گئے، عاصبا راسہ بخرقۃ، آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جیسے انسان کے سر کو درد ہو نا، تو سر کے درد کی وجہ سے اس نے کپڑا باندھا ہوتا ہے، گھٹ کے پٹی باندھی ہوئی تھی آپ نے اپنے سر پر۔ فقعد علی المنبر، پس آپ بیٹھ گئے ممبر پر، فحمد اللہ واثنا علیہ، پس آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انہ لیس من الناس احد، بے شک نہیں ہے لوگوں میں سے کوئی ایک، امن علیہ فی نفسہ، جس نے احسان کیا ہو مجھ پر اپنی جان کے لحاظ سے، و مالہ، اور اپنے مال کے لحاظ سے، من ابی بکر ابن ابو قحافہ تھا، سوائے ابو بکر بن ابو قحافہ کے، ولو کنت متخذا من الناس خلیلا، اور اگر میں ہوتا پکڑنے والا لوگوں سے اپنا دلی یا جانی دوست، لاتخذت ابا بکر خلیلا، ضرور پکڑتا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست، ولیکن خلۃ الاسلام، اور لیکن میرا ان سے جو رشتہ ہے نا اسلام کا، افضل، وہی افضل ہے، سدو انی کل خوفۃ، بند کر دو مجھ سے ہر ایک کھڑکی، فی ھذا المسجد، اس مسجد میں، غیر خوفۃ ابی بکر، سوائے اس کھڑکی کے جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ باب الابواب، باب ہے دروازے رکھنا کعبہ میں یا مسجد میں، والغلق للکعبۃ، اور بند کرنا دروازوں کو زنجیروں کے ساتھ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ چابی مانگی تھی نا، تو اس وقت دروازہ وہ زنجیر کا تھا، غالباً کہیں اب تو ہمارے دروازے اور ہیں جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں، بس چابی نظر آتی ہے، لیکن ہمارے پہلے وقتوں میں اس طرح کے سادے تالے ہوا کرتے تھے، ایک سنگلی کو ایسے کر کے گزار کر سنگلی کو تالا لگا دیا جاتا تھا، تو زنجیر کا ذکر آ گیا نا،
اس لیے امام صاحب نے یہ حدیث پیش کر کے بتایا کہ دروازہ جو کعبہ کا ہے یا مسجد کا ہے اس کو زنجیر کے ساتھ بند کیا جا سکتا ہے۔ باب دروازے رکھنا کعبہ میں یا مسجد میں، والغل کی للکعبہ تھی، اور بند کرنا کعبے کے دروازے کو زنجیر کے ساتھ، والمساجدی اور مسجدوں کے دروازے۔ قال کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، وقال علی عبداللہ ابن محمد، کہا میرے لیے عبداللہ بن ابی محمد نے، حدثنا سفیان عن ابن جریج، قال کہا قال علی ابن ابی ملیکہ یا عبد الملک، اے عبد الملک، لو رأیت مساجد ابن عباس، کیا خیال ہے تیرا عبداللہ بن عباس کی مسجدوں کے بارے میں، یعنی بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، وہ ابوابہ اس کے دروازے کے بارے میں، ان دروازے بھی ساگوان کے بڑے مضبوط دروازے بنائے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ پاک پیغمبر کی مسجد نبوی بالکل سادی تھی، اور کعبۃ اللہ کا معاملہ بھی ایسے تھا کہ تو بادشاہوں نے آ کے بہت خوبصورت بنا دیا۔ مسجد نبوی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پکی بنائی گئی، ساگوان کی چھت بنائی گئی، اب تو خیر بہت ہی خوبصورت ہے نا۔ کیا خیال ہے تیرا مسجد کے بارے میں، کتنی خوبصورت جو عبداللہ بن عباس نے بنائی ہے، وابوابہ اس کے دروازے بھی کتنے زبردست مضبوط ہیں۔ حدثنا ابو نعمان و قتیبہ بن سعید قال کہا دونوں راویوں نے، اخبر حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادم مکہ تھا، آئے مکہ میں یعنی فتح مکہ کے موقع پہ، فدعا عثمان ابن طلحہ تھا، یعنی عثمان بن طلحہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، تو آج تک بھی چابیاں اسی خاندان میں ہیں۔ بس آپ نے بلایا عثمان بن طلحہ کو، ففتح الباب، پس کھولا گیا آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ، فدخل النبی، پس داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلال اور اسامہ بن زید، اسامہ بن زید اور اسامہ بن طلحہ، ثم اغلق الباب، پھر بند کر دیا گیا دروازہ، فلبث فیہ ساعۃ، پس ٹھہرے بیت اللہ میں کچھ گھڑی، ثم خرجوا، پھر نکلے، قال ابن عمر، کہا عبداللہ بن عمر نے، فبدرت، بس میں بہت جلدی دوڑتا ہوا گیا، فسال تو میں نے پوچھوں سوال کروں کہ آپ نے اندر جا کے کیا کیا تھا، بس سوال کیا میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقالا ہے بند ہوگی، فقالا فرمایا، صلی فیہ، آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، فقلت، بس میں نے کہا، فی ایہ، کتنی رکعتیں پڑھی یا کس جگہ میں پڑھی، فقالا، پس کا بین الاسطوانتین، یعنی بین الاسطوانتین، دونوں ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی۔ قال ابن عمر، کہا عبداللہ بن عمر نے، فصحب علیہ ان اسألو، پس میں چلا کہ سوال کروں، کم صلی، آپ نے کتنی نماز پڑھی تھی۔ باب دخول المشرک فی المسجد، باب ہے مسجد میں مشرک بندے کا داخل ہونا، اس میں بھی وہ سمامہ بن اسال مشرک ہی تھے جب مسجد کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ باب داخل ہونا مشرک کا مسجد میں۔ حدثنا قتیبہ قال اخبرنا لیث عن سعید بن ابی سعید انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یقول، کہتے ہیں، بعث رسول اللہ، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اپنی مہم پہ اپنے لشکر کو بھیجا، خیلاں گھڑ سواروں کو، قبلہ نجد، نجد کی جانب، فجات برجل، پس لے آئے پکڑ کے ایک آدمی کو جو بنو حنیفہ قبیلے کا تھا، کہا جاتا تھا اس کو سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال، فربطوہ بساریۃ سواری المسجد، پس باندھ دیا گیا اس کو ایک ستون کے ساتھ جو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے تھا۔ باب رفع صوتی فی المسجد، باب ہے مسجد میں آواز کو بلند کرنا۔ تو مسجد میں آواز کو بلند کرنا بہت سخت گناہ ہے، اگر انسان کسی اپنے بڑے کے سامنے اس سے اونچی آواز سے بولتا ہے تو اللہ کا قرآن منع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا اپنے سے کوئی بھی عہدے دار ہے، اس کے سامنے اپنے ماں باپ، پاک پیغمبر کی زندگی میں تو آپ کا معاملہ تھا، لیکن آج بھی ہم سے بڑے بہت لوگ ہیں، مثلاً والدین ہیں، خامد ہے، بڑے بھائی ہیں، یا استاد ہیں، یا کوئی بھی ماں جی کی عمر کے اندر کوئی عمر میں ہے نا، ہمیں تو اس سے اونچی آواز نہیں کرنی نا۔ تو مسجد جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، اگر ہم کسی کے گھر میں، گھر والوں کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے سامنے اونچی اونچی نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، منع کیا گیا ہے، تو اللہ کے گھر میں ہم کیسے اونچی بول سکتے ہیں؟ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے گھر میں ہمیں تو اس طرح سمجھو کہ مسجد کے تقاضے پورے کر کے بیٹھنا چاہیے، ہمارے دل میں خوف ہو، اگر ہم نے نافرمانی کی نا اللہ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بھی محاسبہ کر سکتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کمی تو کوئی نہیں۔ لیکن جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ رمضان میں آگے پیچھے ہماری مسجدوں کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے، شور غل ہوتا ہے، ہلہ گلا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں مسجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ اس حدیث کو انسان اگر یاد رکھے نا تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ حدثني علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني قال اخبرنا يحيى بن سعيد
للکتانی قال کا اخبرنا جعید بن عبد الرحمن قال کا حدثنا یزید بن خصیفۃ عن صائب بن یزید قال کا کنت قائما فی المسجد، تھا میں مسجد میں کھڑا، فحسبنی رجل، پس مجھے کنکری ماری ایک آدمی نے، فنظرت، پس میں نے دیکھا الیہ، اس کی طرف، اس وقت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، کہتے ہیں میں کھڑا تھا، مجھے کنکری ماری، کیونکہ زور سے آواز نہیں ماری، کنکری مار کے مخاطب کیا۔ جب قریب آئے تو کہا وہ جو دو لوگ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر مدینہ سے آئے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تم اس میں اونچی اونچی بول رہے ہو۔ تو انہوں نے اونچی آواز دے کے نہیں بلایا بلکہ کنکری مار کے مخاطب کیا تاکہ میرے پاس آ جائے، میرے اللہ کے گھر میں آواز نہ اونچی ہو جائے۔ تو یہ ہمیں اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں بہت متنبہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں اونچی آواز بالکل نہیں نکالنی چاہیے۔ کنکری ماری مجھے ایک آدمی نے دیکھا، اس وقت وہ عمر فاروق یا عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ، فقالا، پس انہوں نے فرمایا، اذهب فاتنی بہذین، جاؤ پس لے آؤ ان دونوں لوگوں کو میرے پاس، فجئتہ بہما، پس لے آیا میں ان دونوں کو، فقالا، تو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ممن انتما، تم دونوں کون ہو؟ او من این انتما، یا تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ قالا، کہا ان دونوں نے، من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں۔ طائف کا علاقہ جو ہے نا یہ مکہ کے پاس ہے، جب آپ مکہ فتح ہوا تو طائف اور حنین کے درمیان جو تھی نا وہ جنگ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں ان دونوں نے طائف سے آئے ہیں؟ کالا، فرمایا عمر فاروق نے، لو کنتم من اہل البلد، اگر تم ہوتے اس شہر کے رہنے والے یعنی مدینہ کے رہنے والے، لو وجعتکما، ضرور میں تمہیں سزا دیتا، ترفعان اصواتکما، کہ تمہاری دونوں کی آوازیں بلند ہیں، فی مسجد رسول اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا یونس بن یزید عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك نے اخبر و خبر دی انه تقاضا، بے شک قرضے کا تقاضا کیا، ابن ابی حضرت نے، دینن، جو ان پہ قرضہ تھا، یعنی قرضہ تھا کسی آدمی نے دینا تو تقاضا کیا مجھے قرضہ دیا جائے۔ اب اس تقاضے میں جب اونچی آوازیں دونوں کی ہو گئیں تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آپس میں صلح کروا دی۔ بے شک تقاضا کیا ابن ابی حضرت نے، دینن، قرضے کا، کان لہ علیہ، کہ تھا اس پر، فی عہد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، فی المسجد، مسجد میں، فارتفعت اصواتہما، پس بلند ہو رہی تھی آوازیں ان دونوں کی، حتی سمعہا، یہاں تک کہ سن لیا ان کی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فی بیت ہی، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے یا اپنے گھر میں تھے، فخرج الیہما رسول اللہ، پس نکلے ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی کشفا، یہاں تک کہ آپ نے اٹھایا، سجفن، پردہ، حجراتی، اپنے دروازے کا یا اپنے حجرے کے دروازے کا، ونادا، اور آپ نے پکارا، کعب ابن مالک، کعب بن مالک کو، فقالا، پس فرمایا آپ نے، یا کعب نے کعب، فقالا، پس کہا کعب نے، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاشارہ بیدی، پس آپ نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے، ان زیشترا من دینی کا، یہ کہ اپنا قرضہ آدھا اس کو معاف کر دے یا قرضہ آدھا کر دے۔ کالا کعب، کہا کعب نے، قد فالتو یا رسول اللہ، تحقیق میں نے ایسا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم، کھڑا ہو جا، فقض ہی، پس اپنا قرضہ ادا کر دے اس کو۔ باب الہلاکی والجلوسی فی المسجد، باب الہلاکی، یہ بھی قرضہ اتارنے کی مطلب ہلکا بنا کے بیٹھنا ہے، باب ہلکا بنانا اور بیٹھنا مسجد میں۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا بشر بن مفصل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال، سوال کیا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم المنبری، ممبر پر تھے، ما ترى فی صلاۃ اللیل، کیا خیال ہے آپ کا رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں، تہجد کی نماز کیسے کیسے پڑھی جائے، کیونکہ تہجد کی نماز ہے یا دن کے نفل ہیں سوائے عصر کی سنتوں کے، صلاۃ اللیل مثنی و مثنی کا حکم آتا ہے کہ دو دو کر کے سلام پھیری جائے، دو دو کر کے رکھتے پڑھی جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا تہجد کی نماز کے بارے میں جو رات کو پڑھی جاتی ہے؟ کالا کا، مثنی مثنی، دو دو رکھتے کر کے پڑھی جائیں۔ فیضا خشیہ احدکم ہے لفظ لیکن عاجزکم لکھا ہوا ہے، احدکم الصبح، عاجزو، یہ عاجزو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن پائے تو میں سے صبح کو آتا کہ صبح ہونے والی ہے،
پس جب ڈرے کوئی کہ تم میں سے، لیکن عاجزو نہیں آئے گا، حدکم آئے گا۔ پس جب ڈرے حدکم کوئی کہ تم میں سے، صبح کی صبح ہونے والی ہے، صلی واحدتاً وہ نماز ایک رکعت پڑھ لے، فاوترت لہو پس وہ طاق بنا دے گی اس کی نماز کو، ما صلی جو اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ اگر صبح ہونے کا ڈر ہے پھر وطر جو ہے نا وہ 3 کی جگہ 1 پڑھ لیے جائیں۔ ویسے وطر ہمیں زیادہ پڑھنے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وطر 13 تک ثابت ہے، لیکن یہاں تو وہ 3 ہی کوئی مشکل پڑتا ہے، 1 ہی پڑھ کے جان چھڑا لیتے ہیں نا۔ لیکن اگر ڈر ہے کہ صبح ہونے والی ہے، ٹائم تھوڑا باقی بچا ہے، اس کو نفلوں میں زیادہ ٹائم لگ گیا ہے، تو 1 رکعت پڑھ لیں اور ساری نماز کو طاق بنا دے گی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ تہجد کی جو اصل نفل ہیں وہ وطر ہی ہیں۔ وطر جو ہے وہ اصل تہجد ہے، اس کے ساتھ جو 8 نفل آپ نے ملائے ہیں، 2 سب سے پہلے تحیۃ الوضو کے قائم مقام اور 6 نفلوں میں قرأت زیادہ کی جاتی ہے، اور وطروں میں بھی آپ نے کافی ٹائم لگایا ہے، وطروں میں آہستہ آہستہ وطر پڑھے جائیں، جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ پڑھی جائیں۔ بس وطر پڑھ اور طاق بنا دے گی تیری ساری نماز کو، وہ تہجد نہیں کہلائے گی، پھر وہ آپ کے نفل کہلائیں گے، اور یہ بچپن میں وطر رات کو ہی پڑھنے چاہیے۔ جب وطر آپ سحری کو پڑھنے لگ جائیں گی تو آپ پر تہجد فرض ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نفرت کا اظہار کیا کہ فلاں کی طرح تو نے نہیں ہونا ہے عبداللہ، جس نے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی تھی اور پھر اس نے چھوڑ دی تھی، یہ چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن جو آپ کی عمر ہے اس میں اگلی زندگی میں کئی مصروفیات ایسی ہیں کہ آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گی نا، تو ابھی آپ وطر رات کو پڑھیں، لیکن سحری کو جیسے کہ اب دن بڑے ہو رہے ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، اس موسم میں جب راتیں بڑی ہوتی تب انسان آسانی سے صبح آدھا پونا گھنٹہ جاگ سکتا، اللہ سے دعائیں مانگ سکتا، 2 نفل پڑھے اٹھ کے وضو کے، کیونکہ وضو کے نفل صبح کی اذان کے بعد تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ نے پہلے پہلے پڑھنے، تو کیوں نہ 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں۔ جب راتیں بڑی ہو جائیں تو آپ اس میں پارہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنی منزل اسٹڈی کر سکتی ہیں، ترجمہ حدیث پڑھ سکتی ہیں، تو بہرحال اس میں یہی ہے حکم ہمیں۔ لیکن وطر جو ہیں اگر ہم سحری کو پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں تہجد پڑھنی فرض ہو جائے گی، تو بھی آپ کی عمر چھوٹی ہے، بھی نہیں آپ اس کو نبھا سکتی نا، لیکن وطر اصل تہجد ہے، اور تہجد کا لغت کے حساب سے معنی بنتا ہے کہ سو کے اٹھ کے جو نماز پڑھی جائے۔ اب تہجد کی نماز آپ نے رات کے ہر حصے کے اندر پڑھ کے دکھائی ہے، لیکن اس کا بہترین ٹائم رات کا پچھلا حصہ ہے، اور ہمیں بہترین ٹائم میں نماز پڑھنی ہے، اور اگر ہم سوتے وقت پڑھیں گی تو غالباً ہم دن کے کام کاج سے تھکی ہوئی ہوتی ہیں، جب ہم تھوڑا سا سو کے اٹھیں گی نا اس وقت ہمیں نماز پڑھنے کے اندر جو ہے طبیعت ہماری خوش رہے گی، کیونکہ نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، اپنی عادت بنائی جائے نا۔ تو بہرحال وطر اصل تہجد ہے، اس کا بڑا درجہ ہے، فرضی نمازوں کے بعد سب سے زیادہ درجے والی نماز تہجد کی نماز ہے، اس کا معنی ہے کہ سو کے اٹھ کے جو نماز پڑھی جائے۔ جی نہیں، وطر قاری صاحب کے ساتھ پڑھ لے باجماعت اور نماز بعد میں پڑھ لے، ہاں جی پڑھ سکتی ہے نماز بالکل، کیونکہ ہاں نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم سارا سال تہجد ٹائم پڑھتے ہیں، تو میں تو امام کے پیچھے وطر نہیں پڑھتی عشاء کے بعد، کیونکہ وطروں کا سب سے بہترین ٹائم رات کا آخری حصہ ہے۔ اگر ہم سارا سال رات کے آخری حصے میں بہترین ٹائم کو لیتے ہیں تو رمضان میں کیوں ٹائم کو ضائع کریں؟ پھر یہ امام صاحب وطر پڑھا دیتے ہیں اور ہم لوگ نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے وطر عشاء کو پڑھتے ہیں، وہ عشاء کے ساتھ سمجھو کہ قیام اللیل کے بعد امام کے پیچھے وطر ضرور پڑھ لیں، کیونکہ باجماعت وطر پڑھنے کا ان کو ثواب زیادہ ہے، لیکن پھر یہ لوگ تہجد کے ٹائم نفل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وطروں کے بعد نفلی نماز پڑھی ہے، اجازت مل جاتی صحیح حدیثوں کے تحت، تو ہمیں رمضان میں بھی وطر عشاء کو پڑھنے چاہیے، جو ہم سحری کو نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جو سحری کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سحری کو پڑھ لیں۔ وطر بنا دے گی یا اس کی ساری نماز کو جو نماز پڑھی اس نے، ورنہ وہ کانا یقولو، پر بے شک تھے آپ فرماتے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل، بناؤ اپنی نماز کی آخری نماز کو جو رات کی وطر، یعنی آپ کا یہ حکم ہے کہ سب سے آخر میں وطر پڑھ لو، یہ رات کے آخری حصے میں آیا نا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے وطروں کو پڑھو، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پھر وہ صبح کی نماز کا ہی ٹائم ہونے والا ہوتا ہے نا۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ ہاں جی 3:45، ہاں خیر 2 بجے 3 بجے تو تہجد کی نماز پڑھنے والے اٹھتے ہیں، لیکن وطر پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ سمجھو کہ 4 بجے اذان ہوتی تو 5 منٹ پہلے وطر پڑھ کے فارغ ہوں، اور وطر اگر ہم تھوڑا سا درمیانی چال میں پڑھیں نا تو ہمیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں 3 وطر پڑھنے میں، تو 15 منٹ جب رہتے ہو نا 20 منٹ رہتے ہیں نا اذان میں، تو وطر شروع کر لو، آرام سے وطر پڑھ لو تو وطر ہو جائیں گے، لیکن دعا کے اندر بھی شامل ہو جاؤ، لیکن جو تہجد کی نماز پڑھنے والے یہ ان کے لیے تعلیم ہے۔
فرماتے تھے آپ بناؤ اپنے نماز کو سب سے آخری نماز وطر، فن نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بہی حکم کیا اس بات کا۔ حدثنا ابو نعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا، بے شک ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہوا اور وہ آقا علیہ السلام یخطب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقالا تو کہا اس نے کیف صلاۃ اللیل، کس طرح رات کی تہجد کی نماز پڑھی جائے؟ فقالا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنا مسنا دو دو رکھتے پڑھ کے، فیضا خشیت صبح، پس جب ڈر جائے تو کہ صبح ہونے والی ہے، فاوتر بواحدہ، پس ایک وتر پڑھ لے، تو ترہ لکا ما قد صلیتا، تاک بنا دے گی تیرے لیے جو تحقیق تو نے نماز پڑھ لی ہے۔ وقالا ولید بن کثیر حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ابن عمر، بے شک عبداللہ بن عمر نے حدثہم حدیث سنائی ان کو، ان رجل، بے شک ایک آدمی نے ناد النبی، پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فی المسجد، اور وہ مسجد میں تھے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبد اللہ ابن ابی طلحہ ان ابو مرہ مولا عقیل، ابو مرہ یعنی بڑے کڑوے کا باپ، مرہ میں نے بڑا کڑوا ہوتا ہے، وہ آزاد کردہ غلام تھے عقیل بن ابی طالب کے، اخبار اس نے خبر دی ابھی واقد لیسی سے، کالا کا بینما، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ اب دیکھو نا شروع میں باپ کا نام ہے کہ حلقے بنانا مسجد میں اور بیٹھنا مسجد میں، تو اس میں یہ حدیث آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ حلقہ بحلقہ بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ آئے، ہم نے حدیث غالباً پیچھے پڑھی ہوئی ہے، تین لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، ایک تو بالکل شروع میں بیٹھ گیا، دوسرے نے دیکھا کہ مجلس کے درمیان کوئی تھوڑی سی جگہ وہاں، اور تیسرا کھڑا رہا، واپس چلا گیا۔ پھر آپ نے ان کی تشریح بیان کی، واپس نہیں جانا چاہیے، ایسے حالات میں جہاں جگہ ملے وہاں ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب کھڑے ہونے کو جگہ آتی ہے انسان گھس کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ایسی محفل میں مجلس میں آپ کھڑی ہوں گی نا تو مبلغ کو اس میں ڈاؤٹ ہوگا، وہ صحیح بات نہیں کر سکے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو بیٹھ جاؤ۔ جب آپ نے بیٹھ جاؤ کہا نا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازے مسجد کے دروازے پر تو وہیں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے گھسٹتے گھسٹتے ساتھ میں آئے، فرمایا آپ نے ایسے نہیں، میں نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا مجلس میں کھڑے نہ ہو۔ جب مجلس میں کچھ لوگ کھڑے ہوں کچھ بیٹھے ہوں تو خطیب یا کوئی بھی بات کرنے والا صحیح بات نہیں کر سکتا نا، کلاس ہو رہی ہے تو اس میں کچھ بچے کھڑے ہو جائیں تو سبق نہیں ہو پائے گا، کیونکہ چاہیے ان کو کہ بیٹھ جائیں اور بات بعد میں کر لیں۔ کہا اسی دوران ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تھے، فقبلا نفر ثلاثۃ، متوجہ ہو گئے تین لوگ، کیونکہ تین لوگوں کو نفران کہا جاتا ہے اور 9 اور 10 پر رہتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فاقبلا اسنانی، پس متوجہ رہے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وذهب واحد، اور چلا گیا ایک، فاما احدهما، پس لیکن ان دونوں میں سے ایک نے فرآ، پس دیکھا، فرجتن فی الحلقۃ، کیونکہ حلقے کا لفظ شروع میں آیا تو یہاں باب میں حلقے کا لفظ آ گیا، ترجمہ الباب سے حدیث مل گئی۔ پس دیکھا اس نے سوراخ کو، لفظی میں نے سوراخ لیکن جگہ آئے گی، پس دیکھا اس نے جگہ کو، اس حلقہ میں تھوڑی سی ہے، وہ جلسہ، پس وہ وہاں بیٹھ گیا، وہ اما الآخر، لیکن دوسرا فجلسہ خلفہم، پس وہ ان کے پیچھے یعنی مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، وہ اما الآخر، اور لیکن تیسرا فدبرا، پس واپس چلا گیا، ذاہباً یعنی چلا گیا وہ واپس پیٹھ موڑ کر، فلما فرغا، پس جب فارغ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام سے، قال فرمایا الا اخبرکم عن النفر ثلاثۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تین لوگوں کے بارے میں، اما احدہم، لیکن ان دونوں میں سے ایک، فآویٰ الی اللہ، پس اس نے جگہ پکڑی اللہ کی طرف، فآواہ اللہ، پس اس کو اللہ نے جگہ عطا فرما دی، واما الآخر، لیکن دوسرا، فاستحیا، پس اس نے حیا کھائی، فاستحیا اللہ منہ، پس حیا کی اللہ نے اس سے، یعنی بالکل مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا، وہ مجلس میں گھسا نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن تیسرا، فَأَعْرَضَ، پس منہ پھیر کے چلا گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے بھی منہ پھیر لیا عنہ اس سے، یہ بدقسمت رہا۔ بابو استلقائی فی المسجد، باب ہے استلقاء کہتے ہیں بالکل سیدھے لیٹ جانا، باب ہے چت سیدھے لیٹ جانا یا پاؤں لمبے کر کے بالکل سیدھا لیٹ جانا مسجد میں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن عباد ابن تمیم عن امہ انہ رعا، بے شک انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستلقیاً بالکل سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، فی المسجد، مسجد میں، واضحاً ہدار رجلہ، انسان سیدھا لیٹے نا، قدرتی بات ہے، اس طرح ہی لیٹنے کو دل کرتا ہے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ لیا جائے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے اس طرح لیٹ کے کہ ذرا تھوڑی سی ٹانگوں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، جو ٹانگ اوپر رکھی لاتا ہے وہ دبا رہی ہے دوسری کو، اور ویسے بھی اس طرح انسان لیٹا ہو نا
تو اگر اس نے مرد ہے کوئی تہمت باندھی ہے یا کوئی اور مسئلہ، کیونکہ عورتوں کے اوپر بھی کئی دن ایسے گزرتے ہیں پیریڈ کے دن، تو پھر وہ محفوظ رہتی ہیں، تو اس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سیدھا اگر لیٹا جائے تھکاوٹ کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے لیٹنے کے اصول میں تو آپ نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے دائیں طرف لیٹا جائے، پھر سیدھے، پھر بائیں طرف۔ لیکن اگر کوئی آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ ڈالنے ہیں، آنکھوں کا آپریشن 3-4 مہینے ہو گئے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں پھر سیدھا ہی لیٹ کے ڈالنا ہوتا، کروٹ بعد میں لینی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ یہاں چند منٹ انسان دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، پھر سیدھا ہو کے اپنی آنکھوں میں دوائی وغیرہ ڈال لے، جیسے بھی ہو۔ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں مسجد میں اور رکھا ہوا ہے آپ نے احدی رجلہ الی الاخری، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر۔ وعن ابن شہاب عن سعید ابن مسیب کانا عمر، تھے عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یفعلان ذالک، دونوں اس طرح لیٹا کرتے تھے۔ باب المسجد یکون فی الطریق، باب ہے جائز ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے راستے میں کوئی جگہ لی جائے یا نماز پڑھی جائے راستے میں، من غیر ضرر بالناس، وائس کے کہ اس کے راستے میں نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی راستہ آنے جانے والا اس میں نہیں، لیکن اس طرح اگر کیونکہ زمین ساری کی ساری نماز پڑھنے کے لیے جائز ہے، لیکن جائز ہے کہ وہ ایسا راستہ نماز پڑھے اس میں کہ دوسرے لوگوں کو گزرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ باب ہے جائز ہے کہ ہو راستے میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے سوائے اس کے کہ تکلیف نہ پہنچے لوگوں کو، فی اس میں وبہی، اور اس میں جائز ہے۔ قال حسن و ایوب و مالک، ان کا حسن اور ایوب نے اور امام مالک نے، حدثنا یا